ایک طرح سے چونکہ آج عام طور پر بہت سارے گھروں میں ہارٹ کے پیشنٹس رہتے ہیں، بہت سارے مریض رہتے ہیں، اور اس طریقے سے جو ڈھول تاشا جو شور مچایا جاتا ہے اس سے تو ان کو بھی تکلیف ہوتی ہوگی، تو اس طریقے سے تو شاید نہیں کرنا چاہیے. آپ اس پر کیا اپیل کرنا چاہیں گے؟ بالکل تکلیف ہوتی ہے، فقط مریض کی ہی بات نہیں ہے، بات ایک طالب علم کی بھی ہے، ایک اسٹوڈنٹ کی بھی بات ہے. ابھی آس پاس رہنے والے الگ مذہب کے لوگوں کو بھی اس سے تکلیف ہوتی ہوگی اس طریقے کی. شریعت میں کسی کو بھی تکلیف دینے سے منع کیا گیا ہے، اور اس فعل کو بہت برا جانا گیا ہے کہ ایک مسلمان کسی کو اپنے کسی قول و فعل سے تکلیف پہنچائے. اور آپ دیکھیں بات بالکل صحیح ہے، یہ فقط محرم الحرام شریف کے مہینے میں ہی نہیں، بلکہ میں یہ بھی کہوں گا کہ لوگ شادی بیاہ میں بھی اس سے اجتناب کریں، اور لوگ اگر شادی بیاہ میں بھی اگر ڈھول تاشے کا اہتمام کرتے ہیں تو اس سے اجتناب کریں، اس لیے کہ واقعی آپ کا فعل کہیں اس بات کا ترجمان نہ بن جائے کہ غیر مذاہب والے یہ سوچنے لگے کہ دیکھو یہ اس طرح سے کر کے ہمیں دوسروں کو تکلیف پہنچاتا، گویا کہ اس کے مذہب میں ایسا جائز ہے ایسا کرنا. تو آپ کچھ بھی کرنے سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ آپ کس سے بلانگ کرتے ہیں. آپ اگر مسلمان ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ اسلام سے تعلق رکھتے ہیں، کہیں آپ کا یہ فعل مذہب اسلام کی شبیہ کو خراب نہ کرے لوگوں کے درمیان کہ اسلام کے ماننے والے ایسا کرتے ہیں. جبکہ آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے تو اسلام کے ماننے والے کبھی بھی جنہوں نے ان کو ستایا تو انہوں نے ان کو نہیں ستایا، تو جو انہیں نہ ستائے وہ ان کو کیسے ستا سکتا ہے. طائف کا واقعہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لہو لہان کر دیا گیا، مگر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے بد دعا نہیں فرمائی. تو یہ مسلمانوں کے لیے، پوری قوم کے لیے عبرت کا نشان ہے کہ ہم اپنے کسی بھی فعل سے، اور ڈھول بجانا یہ تو قطعی طور پر جائز نہیں ہے، اور اس کے بہت سارے مضر اثرات ہیں. جیسا کہ کوئی بیمار ہے، ہارٹ کا پیشنٹ ہے، تو واقعی ہارٹ کا پیشنٹ تو بہت دور کی بات، جس کی طبیعت صحیح ہے، اگر اس کے سامنے بھی ایسا عمل پیش کیا جا رہا ہے، اس کے سامنے بھی ایسا عمل ہو رہا ہے، تو وہ ایک اچھا آدمی کی طبیعت بھی خراب ہو جاتی ہے. مسلمانوں کو اور دنیا کے اور بھی تمام جو مذہب کے لوگ ہیں، تمام لوگوں کو محرم الحرام سے کیا پیغام جاتا ہے؟ محرم الحرام شریف سے ایک بہت بڑا پیغام ملتا ہے، صبر و رضا کا پیغام ملتا ہے. ایک واقعہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ روزے سے تھے، ان کے والد روزے سے تھے، ان کی والدہ روزے سے تھی. تو جب افطار کا وقت ہوا، ایک سائل آ کے دروازے پہ دستک دیتا ہے، تو دسترخوان پر جو کچھ بھی موجود تھا افطار کے لیے، آپ اسے تناول نہیں فرماتے بلکہ وہ سائل کے حوالے کر دیتے. تو پیغام یہ ملتا ہے کہ آپ ہر حال میں صبر کا دامن نہیں چھوڑیں، کسی بھی حال میں رہے اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائیں. بھوک کی قلت، دولت کی قلت و کثرت ہوتی رہتی ہے، مگر اس وجہ سے انسان کبھی بھی ناشکری نہ کرے بلکہ صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ جانے دے. یہی پیغام میدان کرب و بلا سے ملتا ہے کہ امام حسین نے اپنے بچوں کو بھی شہادت قبول فرمائی، مگر اللہ تعالیٰ کی شریعت، اللہ تعالیٰ کے دین کو یزید کے ہاتھ میں دینا قبول نہیں فرمایا. حسن و شباب ریت پر. ناظرین السلام علیکم، دا لوکل جرنلسٹ میں آپ سبوں کا سواگت ہے. میں ہوں محمد اقبال حبیب. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ویسٹ بنگال اسلامی معاشرہ کے پریزیڈنٹ جناب حافظ و قاری آفتاب عالم رضوی صاحب. تو بنا وقت ضائع کے آج ہمارے مہمان آفتاب عالم رضوی صاحب سے ہمارا پہلا سوال ہوتا ہے محرم کے سلسلے میں. حافظ صاحب آپ کا خیر مقدم ہے دا لوکل جرنلسٹ میں. حافظ صاحب، محرم الحرام جو مسلمانوں کا پہلا مہینہ کہا جاتا ہے، اس سلسلے میں آپ اپنے تاثرات بتائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام شریف ہے. اس مہینے کی یاد ہمیں اس بنا پر بھی آ جاتی ہے کہ اس مہینے کو نسبت نواسہ رسول شہزادہ مولا کائنات حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے
کہ اس مہینے کی 10 تاریخ کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا کی شہادت میدان کرب و بلا میں واقع ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان کو راہ خدا میں قربان فرما دیا، اپنے بھانجوں، اپنے بھتیجوں، اپنے بچوں کی جان کو بھی راہ خدا میں قربان فرما دیا۔ ایک چیز غور طلب ہے کہ اسلامی سال کے مہینے کی ابتدا بھی شہادت سے ہوتی ہے اور اس کا اختتام بھی شہادت پر ہی ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں تو بڑی نفیس بات ہے، دونوں کے درمیان کتنی اچھی مطابقت ہے۔ اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام شریف ہے، اس کی یاد ہم یوں بھی مناتے ہیں کہ اس مہینے کی 10 تاریخ کو، جسے ہم یوم عاشورہ کہتے ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیاری جان، حضرت امام حسین نے اپنی پیاری جان کو راہ خدا میں قربان فرما دیا۔ آپ دیکھیے کہ اسلامی سال کی ابتدا بھی شہادت سے ہوتی ہے اور اس کا اختتام بھی شہادت پر ہی ہوتا ہے۔ اسلامی سال کا آخری مہینہ ماہ ذی الحجہ، جس کی 10 تاریخ کو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی پیاری جان سے عزیز جان حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی جان کے قربانی کے لیے راہ خدا میں تشریف لے گئے، اور اس کے بعد اس سال کی جو ابتدا ہوئی، اسلامک سال کی جو ابتدا ہوئی محرم الحرام شریف سے، تو ٹھیک اس کے 10 تاریخ کو بھی نواسہ رسول شہزادہ مولا کائنات حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان کو راہ خدا میں پیش فرما دی۔ اس دن کو تاریخ میں یوم عاشورہ کہتے ہیں، اور یوم عاشورہ کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ پاک میں تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی لوگ اس دن روزہ رکھتے ہیں یوم عاشورہ کو۔ تو آپ نے پوچھا، تو لوگوں نے کہا کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یاد میں روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم ان سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، ان سے محبت کرنے والے ہیں، لہٰذا اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یوم عاشورہ کے دن روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم بھی دیا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عاشورہ کے دن روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ سال بھر کی گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ محرم الحرام شریف کا مہینہ اور یوم عاشورہ، تاریخ کے بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ اب بہت اہم واقعات، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین، لوح و قلم کو اسی دن پیدا فرمایا، حضرت آدم و حوا علیہ السلام کو بھی اللہ نے اسی دن پیدا فرمایا، نیز اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ بھی اسی دن قبول فرمائی، نیز اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے بھی اسی دن رہائی ملی، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ بھی اسی دن گلزار ہوا۔ بہت سارے واقعات اس تاریخ سے ماخوذ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اسی تاریخ کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے لیے بھی منتخب فرمایا، اور تاریخ میں ہے کہ اسی تاریخ، اسی دن یعنی یوم عاشورہ کو اللہ تعالیٰ قیامت بھی قائم فرمائے گا۔ محرم الحرام شریف کا مہینہ بڑی فضیلت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی عظمت، اس مہینے کی برکت کتب احادیث میں بہت ساری وارد ہوئے ہیں، جس کا اندازہ فقط اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس دن کے روزہ کی فضیلت یوں بیان فرمائی کہ سابقہ سال بھر کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ بعض روایت میں 40 سال کا کفارہ بتایا گیا ہے، یعنی اس دن بندہ اگر روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ سال بھر کے گناہوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ محرم الحرام کی جو 10ویں تاریخ ہے اس دن روزہ رکھا جاتا ہے، مسلمان تمام جو مسلمان ہیں وہ روزہ رکھتے ہیں۔
آپ دیکھیے کہ محرم الحرام شریف کی 10 تاریخ کو کیا ہوا تھا، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت امام حسین جو شبانہ 3 روز سے متواتر بھوکے اور پیاسے رہے، 7ویں تاریخ سے آپ پر پانی بند کر دیا گیا. آپ کے اس خیمے میں فقط آپ ہی نہیں بلکہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں، سب بے آب و دانہ، بغیر پانی کے، بغیر کھانا کے اس خیمے میں ہے. یزیدیت کا ظلم سب کو معلوم ہے، اور یزیدیت کی جفا کشی بھی مشہور ہے. تو یوم عرفہ یعنی 10ویں محرم کے دن، جس دن یا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت واقع ہوئی، یقیناً اس دن مسلمانوں کو چاہیے، اور یہ واقعہ فقط مسلمانوں کے لیے عبرت نہیں ہے بلکہ یہ پوری دنیا کے لیے عبرت کا نشان ہے کہ ہم اپنی جان، اپنی مال، اپنی آل، اپنے خاندان، سب سے زیادہ عزیز اگر کسی کو سمجھتے ہیں تو وہ اللہ کا دین، اس کے رسول کی شریعت ہے. امام حسین اگر چاہتے تو اپنی جان کو بچا لیتے، اپنے بچوں کی جان کو بچا لیتے، یزید کی بیعت قبول فرما کر کے، جیسا کہ سب کو معلوم ہے. مگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے علی اعلان یہ فرمایا کہ جو چیز، میں آپ کو روک رہا ہوں مولانا صاحب کی، یزید کی بیعت کیوں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول کیوں نہیں فرمایا؟ ہاں صحیح بات ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت قبول کیوں نہیں فرمائی. قبول کرنے اور نہ کرنے کی 2 وجہ ہوتی ہے. ایک کہ جب انسان کا دل کسی بات سے مطمئن ہوتا ہے تو انسان اس بات کو قبول کرتا ہے، اور اگر انسان کا دل کسی کی بات سے، کسی کی ذات سے اگر متفق نہیں ہو تو انسان اس کو قبول نہیں کرتا ہے. بیعت کا معاملہ یہ ہے کہ اگر، اور پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات، آپ دیکھیں کہ امام حسین ہے کون. سب سے پہلی بات یہ کہ امام حسین ہے کون، اور امام حسین ہی کی بیعت امپورٹنٹ کیوں رہی یزید کی نظر میں، یہ قابل توجہ بات ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت ہی یزید کیوں چاہ رہا تھا؟ آپ دیکھیے کہ یہ ایک عقلی بات ہے اور لاجک ہے اس میں کہ جب انسان اپنی بات کو منوانا چاہتا ہے یا یہ چاہتا ہے کہ میری بات جو ہے لوگ بلا چوں چرا قبول کر لے، تو وہ اپنی بات کو کسی ایسی بات سے یا کسی ایسی ذات سے جوڑ دینا چاہتا ہے جس کی ذات لوگوں کے درمیان عظمت والی ذات ہو، مسلم ذات ہو، یعنی جس کی ذات سے کبھی کچھ غلط صدور نہیں ہوا ہو، جس کی ذات سے کبھی کچھ غلط نہیں ہو سکتا. تو یزید اس لیے چاہ رہا تھا کہ اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری بیعت کر لیتے ہیں تو پھر پوری دنیا یزید کی طرف جھک جائے گی، اور پھر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا یزید کی بیعت سے، کیونکہ ایک حوالہ مل جائے گا، ایک سند مل جائے گی کہ یزید کی بیعت امام حسین نے قبول فرما لی. اور پھر یزید جو چاہ رہا تھا، جو اس کا منشا تھا، یعنی کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے اس کو وہ چاہ رہا تھا کہ ہم اپنی مرضی سے اس کو نافذ کریں، اور اپنی طبیعت کو وہ چاہ رہا تھا کہ شریعت کی طرح لوگ اسے قبول کریں. اس لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بیعت قبول نہیں فرمائی کہ اگر آپ اس کی بیعت کر لیتے تو پھر دنیا والا یہ کہتا کہ یزید کی ہر بات صحیح ہے، اس لیے کہ امام حسین نے اس کی تائید فرما دی. جیسا کہ میں نے کہا کہ کبھی بھی انسان کسی کی تائید کب کرتا ہے کہ جب وہ اس سے متفق ہوتا ہے. یزید ایسا کیا کرتا تھا جس وجہ سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بیعت قبول نہیں کی؟ یزید شراب کو حلال بولتا تھا، محرمات سے نکاح کو حلال بولتا تھا، وہ فسق و فجور کو اس طرح سے وہ عام کرتا تھا، اور جتنی بھی چیزیں شریعت نے ناپسند فرمائی وہ اس کا قائل تھا، اس کا عامل تھا، وہ کرتا تھا. یہ چاہتا تھا کہ یہ چیز جو ہے نافذ ہو جائے اس صورت میں کہ امام حسین کی سند مل جائے، اور پھر یہ چیز کو بہت آسانی طریقے سے ہم اس کو نافذ کر سکیں اور کوئی میرے مخالفت میں کھڑا نہ ہو سکے. تو مولانا صاحب، دراصل محرم میں جو مسلم طبقے کے، جو مسلم سماج کے جو لوگ ہیں، وہ اس مہینے کو کس طریقے سے مناتے ہیں خاص طور پر، تھوڑا بتائیں آپ. دیکھیے لوگ کس طرح سے مناتے ہیں یہ فیکٹر نہیں ہے شریعت کے دائرے. ہاں کیونکہ جو ہے
یہاں پر منانے کی جو بات ہے وہ جسے جو اچھا لگتا ہے وہ اس طرح سے مناتا ہے، مگر بات یہ ہے کہ کس طرح سے منانا چاہیے۔ بہت سارے لوگ اسے بہت طریقے سے مناتے ہیں، بالتفصیل اس پر گفتگو بہت وقت درکار ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ شریعت میں محرم الحرام شریف کو کس طرح سے منانا چاہیے۔ ایک چیز یہ بھی مشہور ہے کہ لوگ سوچتے ہیں کہ یہ غمی کا ماحول ہے، غمی کا مہینہ، اس میں شادی لوگ کرنے سے اعتراض کرتے ہیں، حالانکہ شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے، نہ ہی شریعت نے منع فرمایا ہے کہ اس میں آپ شادی نہیں کر سکتے، بلکہ شادی آپ کر سکتے ہیں۔ اور جیسا کہ قرآن پاک نے کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ جب قرآن نے ان کی زندگی کے تعلق سے کہہ دیا کہ وہ زندہ ہیں، تو پھر ہم اسے غم کا مہینہ تصور کرے یہ تو محض باطل ہے، اس کی کوئی سند ہی نہیں کہ ہم اسے پھر غم کا مہینہ کیوں تصور کریں، جبکہ قرآن نے یہ کہا کہ زندہ ہے۔ حافظ صاحب، چونکہ محرم کا مہینہ آتے ہی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو علاقے ہیں خاص طور پر مسلم علاقوں کے اندر میں بچے اور بڑے ڈھول تاشوں کے ساتھ باہر آ جاتے ہیں اور کافی شور والا ایک ماحول رہتا ہے۔ تو آپ اس وقت جو کیونکہ ابھی کرونا وائرس کافی تیزی سے پھیل رہا ہے، اس وقت ان لوگوں کو ایسا کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، اس پر اپنے خیالات رکھیں۔ دیکھیں، ڈھول تاشا محرم الحرام شریف کا مہینہ ہو یا کوئی بھی مہینہ ہو، کوئی بھی وقت ہو، شریعت نے اس کو جائز نہیں رکھا ہے۔ یہ تماشا ہے اور یہ چیز بالکل بھی شریعت کے خلاف ہے، اور اس پر کوئی ثواب نہیں بلکہ اس پر اللہ کا غضب ہے اور اس پر اللہ کا عذاب ہے۔ بعض لوگوں نے اس کو محرم الحرام شریف کے مہینے سے جوڑ دیا اور محرم الحرام شریف کا چاند نکلتے ہی ڈھول تاشا بجاتے ہیں۔ وہ لوگ حقیقت سے بے خبر ہیں۔ ان سے فقط اتنی سی بات کہی جائے کہ ڈھول تاشا گو کہ عموماً طور پر ایک خوشی کے اظہار کی علامت بھی مانی جاتی ہے، لوگ اس طرح کا جشن مناتے ہیں ڈھول تاشا بجا کر کے۔ تو گو کہ سب کو معلوم ہے کہ محرم الحرام شریف میں کیا واقعہ رونما ہوا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، حضرت اون محمد کی شہادت، علی اکبر و اصغر کی شہادت، اس طرح سے رفقائے امام حسین کی شہادت۔ تو پھر وہ ڈھول تاشا جو بجاتے ہیں وہ کس حیثیت سے بجاتے ہیں، کیا سوچ کر بجاتے ہیں کہ امام حسین شہید ہوئے تو چلو اچھا ہوا ہم اس لیے ڈھول بجاتے ہیں، ان کو پیاسا رکھا گیا تو اچھا لگا آپ کو اس لیے ڈھول بجاتے ہیں۔ تو جب وہ اس بات پر غور کریں گے تو یقیناً انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوگا، اور شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے، اور پھر شرع نے کبھی بھی ڈھول تاشا کو جائز قرار نہیں دیا۔ ایک طرح سے چونکہ آج عام طور پر بہت سارے گھروں میں ہارٹ کے پیشنٹس رہتے ہیں، بہت سارے مریض رہتے ہیں، اور اس طریقے سے جو ڈھول تاشا جو شور مچایا جاتا ہے اس سے تو ان کو بھی تکلیف ہوتی ہوگی، تو اس طریقے سے تو شاید نہیں کرنا چاہیے۔ آپ اس پر کیا اپیل کرنا چاہیں گے؟ بالکل تکلیف ہوتی ہے، فقط مریض کی ہی بات نہیں ہے، بات ایک طالب علم کی بھی ہے، ایک اسٹوڈنٹ کی بھی بات ہے۔ آس پاس رہنے والے الگ مذہب کے لوگوں کو بھی اس سے تکلیف ہوتی ہوگی اس طریقے کی۔ شریعت میں کسی کو بھی تکلیف دینے سے منع کیا گیا ہے، اور اس فعل کو بہت برا جانا گیا ہے کہ ایک مسلمان کسی کو اپنے کسی قول و فعل سے تکلیف پہنچائے۔ اور آپ دیکھیں بات بالکل صحیح ہے، یہ فقط محرم الحرام شریف کے مہینے میں ہی نہیں بلکہ میں یہ بھی کہوں گا کہ لوگ شادی بیاہ میں بھی اس سے اجتناب کریں، اور لوگ اگر شادی بیاہ میں بھی اگر ڈھول تاشے کا اہتمام کرتے ہیں تو اس سے اجتناب کریں، اس لیے کہ واقعی آپ کا فعل کہیں اس بات کا ترجمان نہ بن جائے کہ غیر مذاہب والے یہ سوچنے لگے کہ دیکھو یہ اس طرح سے کر کے ہمیں دوسروں کو تکلیف پہنچاتا، گویا کہ اس کے مذہب میں ایسا جائز ہے ایسا کرنا۔ تو آپ کچھ بھی کرنے سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ آپ کس سے بلونگ کرتے ہیں۔ آپ اگر مسلمان ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ اسلام سے تعلق رکھتے ہیں، کہیں آپ کا یہ فعل مذہب اسلام کی شبیہ کو خراب نہ کرے لوگوں کے درمیان کہ اسلام کے ماننے والے ایسا کرتے ہیں، جبکہ آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے تو اسلام کے ماننے والے کبھی بھی جنہوں نے ان کو ستایا تو انہوں نے ان کو نہیں ستایا، تو جو انہیں نہ ستائے وہ ان کو کیسے ستا سکتا ہے۔ طائف کا واقعہ ہے،
اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لہو لہان کر دیا گیا، مگر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے بد دعا نہیں فرمائی۔ تو یہ مسلمانوں کے لیے، پوری قوم کے لیے عبرت کا نشان ہے کہ ہم اپنے کسی بھی فعل سے، اور ڈھول بجانا یہ تو قطعی طور پر جائز نہیں ہے، اور اس کے بہت سارے مضر اثرات ہیں، جیسا کہ کوئی بیمار ہے، ہارٹ کا پیشنٹ ہے، تو واقعی ہارٹ کا پیشنٹ تو بہت دور کی بات، جس کی طبیعت صحیح ہے، اگر اس کے سامنے بھی ایسا عمل پیش کیا جا رہا ہے، اس کے سامنے بھی ایسا عمل ہو رہا ہے، تو وہ ایک اچھا آدمی کی طبیعت بھی خراب ہو جاتی ہے۔ مسلمانوں کو اور دنیا کے اور بھی تمام جو مذہب کے لوگ ہیں، تمام لوگوں کو محرم الحرام سے کیا پیغام جاتا ہے؟ محرم الحرام شریف سے ایک بہت بڑا پیغام ملتا ہے۔ پیغام ملتا ہے صبر و رضا کا پیغام ملتا ہے۔ انسان کے حالات ہر وقت بدلتے رہتے ہیں، کبھی وہ بہت وافر مقدار میں ہوتا ہے، یعنی اس کے پاس وسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو کبھی وسائل کی قلت ہوتی ہے۔ تو اس سلسلے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پاک سے محرم الحرام شریف کے اس مہینے سے یہ پیغام پہنچتا ہے کہ ہم ہر حال میں اللہ کا شکر بجا لائیں۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو آپ دیکھیں کہ انہوں نے، ایک واقعہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے سے تھے، ان کے والد روزے سے تھے، ان کی والدہ روزے سے تھی، تو جب افطار کا وقت ہوا، ایک سائل آ کے دروازے پہ دستک دیتا ہے، تو دسترخوان پر جو کچھ بھی موجود تھا افطار کے لیے، آپ اسے تناول نہیں فرماتے بلکہ وہ سائل کے حوالے کر دیتے۔ تو پیغام یہ ملتا ہے کہ آپ ہر حال میں صبر کا دامن نہیں چھوڑیں، کسی بھی حال میں رہے اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائیں۔ بھوک کی قلت، دولت کی قلت و کثرت ہوتی رہتی ہے، مگر اس وجہ سے انسان کبھی بھی ناشکری نہ کرے بلکہ صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ جانے دے۔ یہی پیغام میدان کرب و بلا سے ملتا ہے کہ امام حسین نے اپنے بچوں کو بھی شہادت قبول فرمائی، مگر اللہ تعالیٰ کی شریعت، اللہ تعالیٰ کے دین کو یزید کے ہاتھ میں دینا قبول نہیں فرمایا۔ چونکہ ریاست مغربی بنگال میں بھی کورونا کا کافی کیسز دکھ رہا ہے، تو اس سلسلے میں آپ عوام سے اور جو خاص طور پہ ملت کے جو لوگ ہیں ان سے آپ کیا اپیل کرنا چاہیں گے محرم کو لے کر کے؟ کس طریقے سے وہ منائیں اور کیا کریں؟ دیکھیے، کرونا وائرس کی جو بات ہے تو واقعی بہت تیزی سے مغربی بنگال میں پھیل رہا ہے۔ بیماری ہے کہ اگر ایک کو لگ جائے تو پھر اس کے ذریعے دوسرے میں، تیسرے میں، چوتھے میں منتقل ہوتا ہے، حتیٰ کہ پورا علاقہ اس کے زد میں آ سکتا ہے۔ کرونا وائرس سے بچنے کے لیے سب سے اچھا یہ ہے کہ حکومت کے گائیڈ لائنز کو فالو کیا جائے، جو بھی اس کے احکامات ہیں اس کی پابندی کی جائے، ماسک لگا کر کے ہی باہر نکلا جائے، اور بھیڑ بھاڑ کے علاقے سے بچا جائے، بلا ضرورت باہر جانے سے خود کو روکا جائے، اور جب باہر جائیں تو آنے کے بعد جو بھی ضروری کام ہے جیسا کہ ہاتھ دھونا، احتیاط، جو کچھ بھی ہے احتیاط حکومت کی طرف سے اس کو فالو کرنا ضروری ہے۔ یہ خود کے لیے بھی اچھا ہے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ ساتھ علاقے والوں کی بھی آپ پر ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس کی بھی حفاظت کریں۔ میں شکر گزار ہوں دا لوکل جرنلسٹ کی ٹیم کا، جنہوں نے محرم الحرام شریف کے اس مبارک موقع پر یہ پہل کیا کہ لوگوں تک، قوم تک اسلامی تعلیمات کے حوالے سے اور محرم شریف کے حوالے سے صحیح بات پہنچے، تاکہ لوگ اس مہینے میں جو خرافات کرتے ہیں یا جو بھی غلط کام کرتے ہیں، ڈھول باجا، تماشا اور اس طرح کے جو بھی غیر شرعی کام وہ انجام دیتے ہیں، وہ اس سے اجتناب کرے۔ تو یہ کار ثواب ہے اور انہیں اس کا اجر بھی ملے گا۔ اللہ تعالیٰ انہیں ترقی کی راہ سے ہمکنار فرمائے اور امت مسلمہ کو صحیح جہت عطا فرمائے اور صحیح کام میں دلچسپی دکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات اپنے کسی بھی قول و فعل سے اس بات کا اظہار نہ کریں جس سے آپ کی شریعت پر کوئی انگلی اٹھا سکے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ موجودہ زمانے میں چھوٹی سے چھوٹی بات آپ سے نہیں بلکہ آپ کے قوم سے جوڑ دی جا رہی ہے، آپ کے مذہب سے جوڑ دی جا رہی ہے، تو آپ اس کا بھرپور خیال رکھیں اور جو اسلام کی تعلیم ہے آپ اس پر عمل کریں، دوسروں کو بھی بتائیں۔ اسی میں آپ کی بھی بقا ہے اور اسی میں پوری دنیا کی، پورے سماج کی بقا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھے حافظ و قاری آفتاب علم رضوی صاحب ہمارے ساتھ۔
तो लोकल जर्नलिस्ट की ये कोशिश रहती है कि हर वो मुमकिन चीज़, हर वो मुमकिन बातें आप तक पहुंचाए जिससे आपको फ़ायदा पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया।